الرحمن الرحیم۔ آج جو ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے پی ایف کالج سرگودا کے اکیڈمک ٹیسٹ کے بارے میں ہے کہ اس کے لیے سلیبی کیا ہے، یہ ٹیسٹ کون کون سے سبجیکٹ میں ہوتا ہے اور ان میں سے کون کون سے میجر ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جن کی پریپریشن کرے ہم اس ٹیسٹ میں اپیئر ہو سکتے ہیں۔ میرے اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس میتھمیٹکس ہے۔ میتھمیٹکس میں ہمارے پاس سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریشنل نمبرز اینڈ ڈیسیمل نمبرز۔ سیکنڈ ہمارے پاس ہے سمپلیفیکیشن۔ تھرڈ ہمارے پاس ہے سیٹس۔ فور ہمارے پاس ہے ریٹ، ریشو اینڈ پروپورشن۔ 5 میرے پاس ہے فائنینشیل ارتھمیٹک۔ 6 ہے اسکوائرز اینڈ اسکوائر روٹس۔ 7 ہے نمبر سیکوینس اینڈ پیٹرن۔ اور اس طرح کر کے اگر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے تو آخری چیپٹر میں میرے پاس 16 ہے اور وہ ہے پروبیبلٹی۔ یعنی بچہ اگر چیپٹر نمبر 1 سے لے کر 16 تک اپنی تیاری کرتا ہے تو اسی کے بیس پہ جا کے وہاں پر ٹیسٹ اپیئر ہوتا ہے تو وہ ایزیلی اپنا ٹیسٹ پرفارم کر سکتا ہے۔ عموماً جب ہم تیاری کراتے ہیں تو ہم تیاری کراتے ہیں فیڈرل کی بک سے، اور یہ تقریباً سارے چیپٹر آپ کو فیڈرل کی بکس میں مل جاتے ہیں جہاں سے بچہ پڑھ کر اپنا ٹیسٹ کلیئر کر سکتے ہیں۔ اسپیسیمن میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹوٹلی جو ہے وہ ملٹیپل چوائس کویسچنز پر مشتمل ہے، یعنی ایم سی کیوز پر مشتمل ہے۔ اور پہلا اگر میں ایم سی کیوز پڑھتا ہوں تو وہ میرے پاس ہے a rational number is terminating decimal if its denominator has no prime factor other than۔ اب اس میں آپ کے پاس مختلف چوائسز موجود ہیں، پہلے میں ہے 2 and 3، دوسرے میں ہے 2 and 5، 3۔ تو جب آپ کا بچہ اوپر کے ٹاپکس کو پڑھ چکا ہوگا تو وہ اس کا آنسر بآسانی دے سکتا ہے۔ یہ میتھمیٹکس کے سلیبس کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ اب ہم بات کریں گے جنرل سائنس۔ جنرل سائنس میں جو ہمارے پاس ہے اس میں تقریباً ہمارے پاس 19 چیپٹر ہوتے ہیں۔ یعنی پہلا جو ہمارے پاس ٹاپک آتا ہے وہ ہمارے پاس پلانٹ سسٹمز اینڈ ریپروڈکشن ان پلانٹ۔ سیکنڈ ہمارے پاس ہیومن ریسپائریشن، ریسپائریٹری اینڈ سرکولیٹری سسٹم۔ تھرڈ ہمارے پاس آتا ہے امیونٹی اینڈ ڈیزیزز۔ 4 ہمارے پاس آتا ہے انوائرمنٹ اینڈ فیڈنگ ریلیشن۔ اور اس طرح کر کے ہمارے پاس لاسٹ جو چیپٹر آ رہا ہے وہ چیپٹر ہمارے پاس ہے ارتھ، اسپیس اینڈ اوشن۔ اسپیسیمن میں اس میں ملٹیپل چوائس کوسچن ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ پہلا اگر میں سوال پڑھتا ہوں تو وہ میرے پاس ہے اسمالسٹ یونٹ آف دا میٹر وچ کین ٹیک پارٹ ان دا کیمیکل چینج از کالڈ۔ اس میں اے آپ کے پاس ایٹم، بی مالیکیول، سی آپ کے پاس کمپاؤنڈ اینڈ ڈی مکسچر۔ اب اس 4 آپشن میں کوئی ایک آپشن ایسا ہوگا جو اس سوال کا جواب ہوگا۔ یہ 19 چیپٹر پڑھنے کے بعد بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اس کا جواب دے سکے۔ اس کے بعد ہم جا رہے ہیں انگلش کی طرف۔ انگلش کے سلیبس جو ہے یہ بیس کرتا ہے گرامر کے اوپر۔ اپلائیڈ گرامر اگر آپ کے بچے کو آتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ انگلش کا پیپر اس کا نکل جاتا ہے، یعنی پیپر میں انگلش کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے کر جاتا ہے۔ اس میں سے ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ اسپیکٹس آف دا گرامر، سنگولر پلورل ہو گیا آپ کے پاس، مسکولین اینڈ فیمینن ہو گیا، پارٹ آف اسپیچ، یوز آف ٹینسز، ایکٹیو اینڈ پیسو وائس، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نریشنز، ٹائپس آف سینٹینسز، ETC، یہ اس میں آتا ہے۔ یعنی اس میں کوئی ایسا ڈسکرپٹیو چیزیں نہیں آتی کہ لیٹر لکھو، ایسے لکھو، یہ چیزیں نہیں آتی۔ چونکہ MCQs کے بیس پہ ہوتا ہے تو اس میں اپلائیڈ گرامر ہی آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر نیچے اسپیسیمن میں آپ دیکھتے ہو تو ملٹیپل چوائس کویسچن میں میرے پاس پہلا سوال ہے وٹ از دا اپوزٹ آف بریوری۔ تو اس میں نیچے 4 آپشن موجود ہیں اور 4 آپشن میں کوئی ایک آپشن ایسا ہے جو اس کا جواب ہے۔ اچھا جی، آخری جو ہمارے پاس سبجیکٹ ہے وہ اردو ہے۔ یعنی چونکہ اکیڈمک کا ٹیسٹ صرف 4 سبجیکٹ میں لیا جاتا ہے، اس میں انگلش، اردو، میتھمیٹکس اور جنرل سائنس ہے، تو آخر میرے پاس اردو ہے۔ اردو کا نصاب جو ہے اس میں میرے پاس محاورات و ترکیب آتے ہیں، جملوں کی درستگی آتی ہے، ضرب الامثال آتے ہیں، مذکر مؤنث آتے ہیں، الفاظ جمع وغیرہ، جیسے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ اردو کی 7ویں کتاب سے لیے جاتے ہیں۔ عموماً جیسے میں نے کہا کہ جب ہم بچوں کو تیاری کراتے ہیں تو ہم عموماً فیڈرل کی بک سے کرا دیتے ہیں، اور تقریباً یہ پیپر وہاں سے ہی بنتا ہے میرے ایکسپیرینس کے
مطابق. اردو کے امتحان کے لیے اگر ہم نمونہ دیکھتے ہیں، اسپیسیمن دیکھتے ہیں، کوئی مفہوم جب ایک ہی جملے میں ادا ہو جائے تو اسے ڈیش جملے کہتے ہیں. اب نیچے 4 آپشن ہیں، چونکہ ایم سی کیوز ہے تو 4 میں سے کوئی ایک اس کا جواب ہے. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو.